عجیب بات ہے، وہی لڑکی اگر گھر میں خدمت کرے، اپنی ماں کی خدمت کرے، اپنے باپ کی خدمت کرے، ساس سسر کی خدمت کرے، شوہر کی خدمت کرے، تو وہ دقیانوس ہے۔ اور وہی لڑکی اگر وہ ہوٹلوں کے بستر ٹھیک کرے، غیر مردوں کا استقبال کرے، ہوٹلوں میں میزوں پر لا کر آنے والے لوگوں کو چائے، کھانا اور شراب پیش کرے، وہی عورت کی تصویر ٹوائلٹ کی صاف کرنے والی برش پر بھی ہو، یہ عورت کی عزت ہے؟ اس زمانے کی عورتوں کو ہوا کیا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے دوستوں اور میری عزیز بہنوں، آزادی کے نام پر ہماری بہنوں کے ذہنوں میں جو تصور بٹھا دیا گیا ہے کہ بے پردہ رہنا یہ آزادی ہے، بغیر پردے کے گھومنا یہ آزادی ہے، کسی سے بھی ہائے ہیلو کرنا یہ آزادی ہے، تو میری آپ سے گزارش ہے کہ حقیقی آزادی کے معنی کو سمجھیے، آزادی کیا ہے۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ حضرت کی اس بیان کو آپ ایک مرتبہ سنیے، انشاءاللہ آپ کی زندگی بن جائے گی۔ حقیقت میں آزادی کیا ہے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ آئیے ہم حضرت کی اس قیمتی بیان کو سنتے ہیں۔ کسی بہت خراب چیز کو بہترین پالش کر کے، بہت اچھے لیبل لگا کر، خوبصورت ٹائٹل میں سجا کر اس کو پیش کر دینا، یہی ترجمہ ہے دجال کا۔ اور آج کل کا یہ کلچر کیا اسی پر ڈیپینڈ نہیں کرتا ہے؟ کیا اسی پر کھڑا ہوا نہیں ہے؟ پوری تہذیب یہی ہے۔ عجیب بات ہے، وہی لڑکی اگر گھر میں خدمت کرے، اپنی ماں کی خدمت کرے، اپنے باپ کی خدمت کرے، ساس سسر کی خدمت کرے، شوہر کی خدمت کرے، تو وہ دقیانوس ہے، وہ گھر سے باہر نہیں نکلتی، وہ مرد کے شانہ بشانہ کام نہیں کرتی، وہ بہت اولڈ فیشن عورت ہے۔ اور وہی لڑکی اگر وہ ہوٹلوں کے بستر ٹھیک کرے، غیر مردوں کا استقبال کرے، ہوٹلوں میں میزوں پر لا کر آنے والے لوگوں کو چائے، کھانا اور شراب پیش کرے، وہی عورت کی تصویر ٹوائلٹ کی صاف کرنے والی برش پر بھی ہو، یہ عورت کی عزت ہے؟ اس زمانے کی عورتوں کو ہوا کیا ہے؟ کوئی ایک احتجاج کی آواز عورتوں کی طرف سے آواز نہیں اٹھتی، سنائی نہیں پڑتی کہ تم نے ہم کو کتنا سستا کیا ہے، کتنا تم نے ہماری توہین کی ہے۔ ایک صابن نہیں بک سکتا ہماری ننگی تصویر کے بغیر۔ کمال، ساری عورتیں اس پر بہت خوش ہیں کہ یہ ہے آزادی۔ اور اگر کوئی کہے کہ ذرا پردے میں رہو، ذرا اپنے آپ کو بچاؤ، کہ یہ عورتوں کی آزادی میں خلل ڈالتے ہیں۔ یہ بہت بیکورڈ لوگ ہیں۔ واقعی یقین بڑھ گیا اللہ کے رسول کی اس بات پر کہ عورتوں میں سمجھ کی کمی ہوتی، یقین بڑھ گیا۔ اگر عورتوں میں سمجھداری ہوتی تو وہ سب سے زیادہ آگے بڑھ کر مخالفت کر رہی ہوتی اس موجودہ تہذیب کی۔ وہ کہہ رہی ہوتی عجیب زمانہ ہے، سپریم کورٹ میں شکایت کی گئی ہے کہ مسلمان مرد ایک سے زیادہ شادی کرتے ہیں، اور سپریم کورٹ نے اس کو بڑا سیریس مسئلہ لیا ہے اور اس کو کانسٹیٹیوشن بینچ کے پاس ریفر کیا ہے۔ 5 ججز بیٹھ کر فیصلہ کریں گے۔ بہت خطرناک جرم ہو رہا ہے یہ، ایک سے زیادہ عورت سے شادی۔ اوہو، اس کو روکنے کے لیے ملک کے چوٹی کے ماہرین قانون کی ضرورت ہے۔ سبحان اللہ۔ اور یہی سپریم کورٹ آج سے 20 سال پہلے یہ فیصلہ کر چکا ہے کہ شادی اور نکاح کے بغیر کوئی مرد اور عورت ایک ساتھ زندگی بھر رہ سکتے ہیں۔ یہی سپریم کورٹ آرٹیکل 377 کے خلاف فیصلہ کر چکا ہے کہ ہمارے ملک میں دفعہ 377 کے تحت جو مرد کی مرد کے ساتھ شادی یہ ممنوع تھی، مرد کا مرد کے ساتھ بدفعلی کا تعلق جرم مانا جاتا تھا، یہ ہم کینسل کرتے ہیں۔ اب مردوں کو اختیار ہے کہ وہ مردوں کے ساتھ تعلقات قائم کریں۔ کیا ہو گیا اس دور میں؟ یعنی آپ 50 عورتوں سے ناجائز تعلقات قائم کر سکتے ہیں، لیکن کسی ضرورت کے تحت آپ دوسری شادی نہیں کر سکتے۔ یہ وہ زمانہ ہے بھائی۔ مگر اگر آپ اس مروبیت سے نہ نکلے کہ اگر کوئی انگریزی بول رہا ہے تو وہ بہت پڑھا لکھا ہے۔ ایک صاحب ریل میں سفر کر رہے تھے، آپ لوگ پہلے ہنسنے لگتے۔ ایک شاعر صاحب خفا ہو جاتے تھے اس بات پر کہ ابھی میں نے شعر پورا سنایا نہیں اور آپ نے داد دینی شروع کر دی۔
ایک صاحب ریل میں سفر کر رہے تھے، سامنے کچھ ماشاءاللہ سوٹ اور ٹائی والے پڑھے لکھے لوگ، انکل کچول، وہ انگریزی اخبار پڑھ رہے تھے۔ اب یہ سامنے بیٹھا ہوا بہت رش کی نظر سے دیکھ رہا تھا کہ انگریزی پڑھ رہے ہیں، انگلش، اوہو۔ اب بیچارہ اپنی قسمت پہ رو رہا تھا، ممکن ہے باتھ روم جا کے تماچے بھی لگائے ہوں کہ میں انگریزی نہیں پڑھ سکتا، لیکن ظاہر یہ نہیں کرنا چاہتا تھا کہ میں انگریزی نہیں پڑھ سکتا، ظاہر یہ کرنا چاہتا تھا کہ میں انگریزی پڑھ سکتا۔ تو جب انہوں نے اخبار پڑھ کے رکھا تو انہوں نے بھی اجازت مانگی، بھائی صاحب میں اخبار پڑھ سکتا؟ ہاں ہاں، یا وائی ناٹ، شور۔ اب انہوں نے اخبار لیا اور الٹا، اور کہ ارے سب مر گئے ہوں گے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ کیا ہوا بھائی صاحب؟ کہنے دیکھیے یہ کار الٹ گئی، وہ اصل میں الٹا اخبار تھا، تو کار کا اشتہار تھا، تو وہ دیکھ رہے تھے پہیے اوپر ہے چھت نیچے ہے، کہنے دیکھیے الٹ گئی، سب مر گئے ہوں گے۔ تو کہا نہیں بھائی صاحب آپ رکھ دیجیے، آپ رکھ دیجیے، آپ رکھ دیجیے۔ کیا تماشا ہے یہ! جو انگریزی جانے، چاہے وہ گدھے اور کتے کی طرح کھڑے ہو کے پیشاب کرتا ہوں، وہ بہت سمجھدار ہے، وہ بہت سمجھدار ہے۔ یہ غلامانہ ذہنیت ترک کرو، ترک کرو۔ سب سے شاندار علم وہ ہے جو محمد الرسول اللہ کے ذریعے علم ہے، تہذیب ہے، شرافت ہے، روشن خیالی ہے، گہری سوچ ہے، دور تک دیکھنے والی نظر ہے، یہ ہے علم۔ جو اس علم کی توہین کرے وہ جہالت کا امام ہے، وہ نہیں جانتا، وہ بالکل نہیں جانتا کہ علم کسے کہتے ہیں۔